حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 11 شادیوں کے پیچھے کیا لاجک ہے، بالخصوص سیدہ عائشہ کے ساتھ؟ مختلف روایات میں 16 سے کم عمر بتائی جاتی ہے، بے شک اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، مگر پھر بھی پاکستانی قانون چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ 1929 کے تحت 16 سال سے کم عمر لڑکی کے نکاح کو جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جی۔ نبی علیہ السلام کی جو کثرت ازواج ہیں وہ آپ کی خصوصیت ہے اور قرآن میں موجود ہے۔ سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے۔ یہ اعتراضات جو غیر مسلم کرتے ہیں ان سے ہمارا اصل اختلاف اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے اوپر ہے۔ ونس جب گاڈ ایگزسٹ کرے گا پھر ول آف گاڈ کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام کی صرف یہ خصوصیت نہیں ہے، بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی سنتیں پڑھی اپنے گھر میں، اس کے بعد لیٹ گئے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے خراٹوں کی آواز سنی، بہت اونچے نہیں، معمولی خراٹے، سنت ہے یہ۔ نبی علیہ السلام اٹھے، وضو بھی دوبارہ نہیں کیا، حجرے کا دروازہ سیدھا مسجد میں کھلتا تھا، مسجد میں گئے، نماز پڑھا کے واپس آئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، آپ کا وضو؟ تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگتے ہیں۔ یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ نبی علیہ السلام کی تو کئی ایک خصوصیات ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا، اس کی بنسبت جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے، جو جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے، وہ بھی نفلی نماز کے لیے۔ فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں سوائے مجبوری کے۔ مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک صحابی کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا، میں نے حضور کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا چیک کرنے کے لیے آپ کو بخار تو نہیں ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کتنے فرینک تھے حضور کے ساتھ۔ ہاں، یا پیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ڈائریکٹ جا کے ماتھے پہ ہاتھ۔ تو آپ فرمایا کیا ہوا ہے کہ یا رسول اللہ آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ثواب ہی دیتا ہے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی اپنی ایفرٹس اور کاموں میں لگ رہی تھی نا، اس وجہ سے اللہ نے آپ کو کچھ چیزیں پروٹوکول کے طور پہ دی ہوئی تھی۔ اس طریقے سے بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام بغیر افطار کیے ہوئے اگلا روزہ رکھ لیتے تھے، جسے وصال کے روزے کہا جاتا ہے۔ صحابہ نے رکھے تو وہ بے ہوش ہونا شروع ہو گئے، تو آپ فرمایا ایوکم مثلی، تم میں سے کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا کہ قل انما انا بشر مثلکم۔ ہاں، ان کو پتا تھا کہ یہ آیت آپ کی جنس کے بارے میں، آپ کی سپیشی کے بارے میں ہے، کہ آپ انسان ہونے میں ہماری طرح ہیں، مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو، اللہ کی قسم میں نماز کی حالت میں اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ یعنی جب آپ جماعت کرواتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے، آپ کو نظر آتا تھا۔ تمہارا خشوع اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا۔ بخاری مسلم میں آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی۔ بخاری مسلم میں آیا آپ نماز کے دوران جو سورج گرہن کی نماز کسوف ہے اس میں آپ چند قدم آگے چلے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کیا۔ صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے آپ کو نماز میں ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا نماز میں اللہ نے مجھے جنت دکھائی، اس میں بھی میں نے ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا، میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے توڑ لوں، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے۔ کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے، ایک دانہ توڑیں گے دوبارہ اس کی جگہ دانہ اگ جائے گا۔ جنت کو فنا نہیں، فنا اس دنیا کی چیز کو ہے۔ پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اس ایک حدیث میں آپ دیکھیں 7 آسمانوں کے اوپر جنت دیکھی، ہاتھ بڑھایا، زمین سے 7 آسمان کراس کر کے اوپر ہاتھ بھی پہنچنے والا، اس کے بعد آپ توڑ کے اسے نیچے بھی لا سکتے تھے۔ یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھیں، غیر معمولی شخصیت تھی۔ لیکن یہ ساری باتیں ان کے لیے ہیں جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانے۔ جب اللہ کا پیغمبر مان لیا تو باقی ساری چیزیں خود بخود ماننی پڑ جائیں گی۔ اصل کوشچن یہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں، اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی۔ اب آ جائیں جو یہ چائلڈ میرج والا جو ایکٹ ہے،
انتظامی طور پر مجھے اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف عورت کا یا مرد کا بالغ ہونا کافی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے، اس کی ذہنی بلوغت بھی ہونی چاہیے، فائنینشلی وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہو. آپ جن زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا، ان زمانوں میں اسکول کالج نہیں ہوتے تھے. بچپن سے بچے جیسے ہی ماں کی گود سے اترتے تھے باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آج جو اٹیچمنٹ اولاد کی ماں کے ساتھ ہے نا، عرب ملکوں میں یہ اٹیچمنٹ باپ کے ساتھ ہوتی تھی. ماں تو شاہی کوئی نہیں ہوتی تھی، ماں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملتا. باپ کا نام ان کے ناموں کے ساتھ لگتا تھا، تربیت ساری باپ کرتے تھے، باپ ہی بیٹوں پہ فخر کرتے تھے. قرآن میں بھی آپ دیکھیں نا، بار بار بیٹوں کا ذکر آیا. وہ ماحول ہی کچھ اور تھا، اس میں باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا تھا، ماں بیٹے کا نہیں ہوتا تھا. مکمل طور پہ وہ کیا سکھانا ہوتا تھا؟ گھوڑ سواری سکھانی ہوتی تھی، تلوار نیزہ چلانا. قبائلی سسٹم میں یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. تو بچے بچپن میں باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. اس کی وجہ سے باپ بچوں کو بچپن ہی میں ہر چیز کے اوپر ایجوکیٹ کر دیتے تھے. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں سیکس کے بارے میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے جتنے کہ صحابہ کرام کے بچے ان زمانوں میں ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. جن عمروں میں ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اتنی عمروں میں ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی تھی. ہاں، چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی. تو ان ساری چیزوں میں وہ ایجوکیٹ ہو جاتے تھے. سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تو بڑی آسانی سے. آج چونکہ میڈیا کا دور آیا نا، تو اس لیے میں آج کی بات نہیں کر رہا، میں اپنے ایج فیلوز کی بات کر رہا ہوں. اور پھر گھروں میں لوگوں نے جانور بھی پالے ہوتے تھے، بکریاں بچے دیتی تھیں. ان کو اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں ایجوکیشن بچپن میں ان کی نیچر کا حصہ ہوتا تھا. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دم بہت بڑا کوئی ٹروت ان کے اوپر ریویل ہو گیا. یہ ان کی نارمل زندگی کا حصہ ہوتا تھا. اس صورتحال میں شادی چھوٹی عمر میں ہو جانا کوئی معیوب بات نہیں تھی.